بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت حاجی دوست محمد کندھاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ افغانستان کے علاقے کے تھے، تو یہ ان کا خط ہے۔ دائمی ذکر میں مشغول رہیں اور غفلت میں ڈالنے والے کاموں سے دور رہیں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ از جانب حقیر فقیر لا شیء دوست محمد کی طرف سے سلام مسنون اور دعوات ترقیات مطالعہ فرمائیں کہ الحمدللہ یہاں کے فقراء کے احوال حمد کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شریعت مطہرہ اور طریقہ عالیہ پر دائمی سلامتی، عافیت، استقامت بخشے، آمین۔ عرض یہ ہے کہ آپ کا مکتوب مرغوب اور راحت اسلوب پہنچا، حالات سے آگاہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب من عاقل اور دانا وہ شخص ہے جو پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ اول اوقات مستحبہ میں ادا کرے اور اپنی عارضی زندگی کو ذکر الہی میں مصروف رکھے، کیونکہ دین اور دنیا کی فلاح اور بہبودی اسی پر منحصر ہے۔ جمیع انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام علیہم الرضوان ہمیشہ ذکر خدا بندی اور لا الہ الا اللہ یعنی اسم ذات اور نفی اور اثبات میں مشغول رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا کوئی لحظہ اور لمحہ بھی بغیر یاد الہی کے نہیں گزرا۔ وہ ما سوی اللہ سے بالکل تعلق نہ رکھتے تھے۔ وہ تمام اوقات میں جناب قدس کی طرف ہی متوجہ رہتے تھے، جیسا کہ قادر مطلق نے اپنے کلام پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ہر وقت اپنے پروردگار کو یاد کرو، خواہ دن میں خواہ رات میں خواہ کام میں مصروف ہوں، یہاں تک کہ دائمی حضوری حاصل ہو جائے۔ بہرحال کوئی بھی شغل اور عمل ہو یاد حق سے خالی نہ رہے، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فلاں کام اور عمل ذکر حق سے دور رکھے گا تو ایسے کام اور عمل سے کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر اس کام سے منقطع ہو جا جو تجھے یاد الہی سے باز رکھے، اور اپنے پروردگار ہی کو یاد کر، کیونکہ قیامت کے روز کسی چیز سے بھی خلاصی نہ ملے گی مگر فقط اس دل سے جو اغیار میں گرفتار نہ ہو اور ان کے پھندوں سے صحیح سالم بچا ہوا ہو، جیسا کہ خداوند کریم کلام پاک میں فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے روز مال اور اولاد کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے مگر وہ شخص جو صحیح سلامت دل بارگاہ ایزدی میں لے کر حاضر ہوگا۔ پس حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر لازم ہے کہ قول اور فعل اور حال اور ظاہر اور باطن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع دل و جان سے کریں، ما سوی اللہ سے انقطاع کو اپنا پیشہ بنا لیں، اور ورع، تقوی،
صبر، توکل، تسلیم و رضا حق جل شانہ کو اپنا شیوا بنا لیں۔ 20 بھائی جان، اپنے آپ کو ہر وقت یاد حق جل شانہ میں محبوس رکھیے تاکہ آپ کا دل جمیع عوائق اور علائق اور ما سوی اللہ سے فارغ ہو جائے اور صفائی اور حضور اس کا ملکہ ہو جائے۔ جب آپ کا دل جمیع غیر اللہ سے صاف اور یکسو ہو کر متوجہ الی اللہ ہو جائے گا تو پھر وہ ذات کریم آپ کے تمام دینی اور دنیاوی امور کو کفایت کرے گا۔ اصل کام یہی ہے، باقی سب ہیچ ہے۔ والسلام۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بھی عطا کر دے۔ آج کل ہم جس دور میں اور جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا دور ہے، قیامت کے قریب کا وقت ہے، اور آج کل حالات بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ دنیا دار بھی دیندار بھی سارے کے سارے اب اپنے گھروں میں رکے ہوئے ہیں، بلکہ گھروں میں رکے رہنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے یہ ایک بڑا ہمارے پاس ایک اچھا وقت ہے، اور بڑی ہمارے لیے یہ ایک غنیمت ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مصروفیات ہیں، بکھیڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بالکل یکسو کیا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اپنے ان اوقات کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ بنائیں، اور ایسی محنت کریں اللہ کے ذکر کی اپنے دل پر کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالی شانہ کا جو تعلق ہے وہ دوسرے تمام تعلقات پر غالب آ جائے۔ دنیا کی محبت ہو، بیوی بچوں کی محبت ہو، اور اپنے مال جائیداد کاروبار کی محبت ہو، تو یہ جو ساری کی ساری محبتیں ہیں، ان محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو جائے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ عربی کے اعتبار سے یہ جملہ خبریہ ہے، یعنی اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کوئی کچھ کرنے کا حکم نہیں دے رہے یا کسی چیز سے روکنے کا حکم بھی نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں ایک خبر دے رہے ہیں یا ہمیں ایک اطلاع دے رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ تو جو ایمان والوں کی جو صفت ہے، ایمان والوں کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ خبر دی گئی ہے، اور اب اس خبر کے بعد ہم سب اپنے دل کے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے۔ تو اس چیز کو دل میں پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی کثرت کی ضرورت ہے۔ تو جتنا اللہ کے نام کو کثرت سے ہم لیں گے اتنی ہی ہمارے جو ہے نا دل کی ظلمت اور سیاہی اور زنگ وہ
ختم ہوتا چلا جائے گا، اور ہمارا دل اللہ کے پاک نام کے نور سے روشن اور منور ہوتا چلا جائے گا، اور یہ دل اللہ کے ذکر کی برکت سے اتنا روشن، اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ ہمارے مکہ مکرمہ میں ایک حافظ ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو یہ جو حافظ ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ نابینا تھے، لیکن بہت بڑے صاحب کشف بھی تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے دل کی طرف نظر کر سکوں، کہ ان کے دل کے اندر اس قدر نور ہے، ان کا دل اللہ کی محبت کے نور سے اس قدر روشن ہے، اتنا منور ہے کہ میں اپنے جو ہے نا وہ دل کی آنکھ سے سب کی طرف دیکھ سکتا ہوں، لیکن خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے دل کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اس قدر اللہ نے ان کو روشن دل عطا فرمایا ہے۔ سمجھے نا؟ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی ہماری محنت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ذکر کی زیادہ کریں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ ہماری فتنوں سے حفاظت کریں گے، اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت کو غالب کریں۔ جیسے ہمارے ایک عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ان کا شعر ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میرا دل ہو جائے ایک میدان ہو۔ اب یہ ہو کیا ہے؟ کہ یہ اللہ لا الہ الا ہو ہے نا، یہ جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ میرا دل ہو جائے ایک میدان ہو، کہ یعنی جیسے کوئی میدان ہے، کوئی خالی جگہ ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے وہ دکانیں بنی ہوئی ہیں، مختلف مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی دکانیں ہیں، کپڑے کی دکانیں ہیں، موبائلوں کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک میدان کے اندر جو ہے نا وہ بنی ہوتی ہیں۔ تو وہ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو دل ہے نا، اس دل میں صرف اور صرف اللہ کا تعلق رہ جائے، اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت رہ جائے، اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رہ جائے، کہ میرے دل میں ہو جائے ایک میدان ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، کہ میرا جو دل ہے اس کے اندر صرف اللہ کی محبت رہ جائے، ٹھیک ہے نا، کہ میں کچھ ہوں، میری بھی عزت کی جائے، میں بھی مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے بزرگ مانا کریں، لوگ مجھ سے دعائیں کرایا کریں، میرے بیان کرنے کی دھوم ہو جائے، ہماری بزرگی کی دھوم ہو جائے، یہ سب چیزیں اندر سے نکل جائیں، صرف دل کے اندر ایک اللہ کی محبت رہ جائے۔ جیسے پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کیا فرماتے تھے کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے مگر تو نہ رہے۔ اور پھر یہ فرماتے تھے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یہ اللہ پاک کو فرما رہے ہیں شعر کے اندر کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جیسے فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر کے اندر تصویر ہو،
اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو ایسے ہی جو ہمارا جو دل ہے، اس دل کے اندر جو ہے شہوت کا کتا ہے، غصے کا کتا ہے، حرص کا کتا ہے، حسد کا کتا ہے، بخل کا کتا ہے، بغض کا کتا ہے، ریاکاری کا کتا ہے. تو یہ اتنے سارے کتے جو ہے نا آج ہمارے دل کے اندر پائے جاتے ہیں. تو جیسے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جس میں تصویر ہو اور کتا ہو، تو اسی طرح سے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق اس دل کے اندر نہیں آتا جس دل کے اندر اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی محبت ہو. اب یہ محبت کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت مال کی بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کی ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا، جس میں فرماتے ہیں نا کہ پھر اور قیامت کے دن انسان کے لیے کیا چیز کام آئے گی؟ سنورا ہوا دل انسان کے کام آئے گا. اب سنورے ہوئے دل سے کیا مراد ہے؟ کہ جس دل کے اندر سے تمام روحانی بیماریاں نکل چکی ہوں، جس دل کے اندر سے غفلت ختم ہو چکی ہو. جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے جو سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرتے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں کبیرہ گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ اس سے اوپر کے درجے کے ہوتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے کرتے اتنی ترقی کر لیتے ہیں کہ ذکر کی برکت سے، ذکر کے دل میں اتر جانے کی برکت سے ان سے کبیرہ گناہ تو نہیں ہوتا لیکن لایانی ہو جاتی ہے. اب لایانی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ دین کا کوئی فائدہ. اب ہم سارے کے سارے اپنے جو ہے نا وہ حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کون کون سی چیزیں ہم نے ایسی گھسیٹی ہوئی ہیں جن کا نہ ہمیں دنیاوی فائدہ ہے نہ ہمیں کوئی دینی فائدہ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو لایانی سے بچانا ہے. اور آج کے دور میں ہمارے لیے لایانی میں مبتلا ہونے کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے، ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہے، وہ یہ والا ہمارا موبائل ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہم جب اس کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو انگیج کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہوتا ہے، تو کیا ہمارے دل میں اس وقت اللہ کی یاد ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دل کا دھیان اس وقت میں اللہ پاک کی طرف ہوتا ہے؟ تو جتنا ہم اپنے آپ کو ان گیموں سے اور اس طرح کی چیزوں سے اور فلاں چینل سے اور فلاں چینل سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہماری لایانی سے حفاظت ہوگی. اور اس سے بھی اوپر کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے 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 اللہ کے فضل و کرم سے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جن سے ذکر کی برکت سے کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا اور ذکر کی برکت سے لایانی بھی نہیں ہوتی. اور کیا ہوتا ہے کہ ذکر کی برکت سے ان کا جو دل ہے وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے لگتا ہے. وہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوں، وہ کھا رہے ہوں، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں، گاڑی پہ جا رہے ہوں، لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں اور دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو ظاہری اعتبار سے وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اس حال میں اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. اور پھر کچھ لوگ ان سے بھی اونچے درجے کے ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے ذکر کی برکت سے کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا اور ذکر کی برکت سے لایانی بھی نہیں ہوتی اور ذکر کی برکت سے ہر وقت ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اس سے اوپر والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ذکر کی برکت سے
سوتے ہوئے بھی ان کا دل اللہ کی یاد میں، ذکر میں مصروف رہتا ہے. تو انسان کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن انسان کا دل اللہ کی یاد میں بیدار ہوتا ہے. اور اس سے بھی اونچے درجے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے، جب ان کے پاس کوئی آدمی بیٹھ جائے تو ان کے دل سے لوگوں کو اللہ اللہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. جیسے ہمارے حضرات میں مولانا یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا محمد یاسین صاحب. تو یہ مولانا محمد یاسین صاحب یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو یہ فرماتے تھے کہ مولانا یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بخاری شریف حدیث کی کتاب پڑھایا کرتے تھے، اور بخاری شریف پڑھاتے ہوئے وہ اپنی زبان سے تو ہمیں حدیث پڑھانے میں مصروف ہوتے تھے، لیکن ان کے دل سے اللہ 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 کے نکلنے کی آواز ہم اپنے دورہ حدیث کی کلاس کے کمرے کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر سن سکتے تھے. تو اس قدر جو دل تھا وہ اللہ کی یاد میں فنا ہو چکا تھا، اور اس قدر اللہ کی یاد میں، اللہ کے تعلق اور محبت میں ترقی کر چکا تھا کہ کمرے کے کونے میں کسی بھی کونے میں کھڑے ہو جاتے تو ان کو ان کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آتی. اور اس سے بھی ایک اونچا درجہ کہ جیسے وہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. تو ان کی ایک دفعہ کوئی ان کا آپریشن کرنا تھا، تو غالباً کوئی ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ تھا، تو ان کا آپریشن کرنا تھا. تو ان کو جب ڈاکٹر نے بے ہوش کیا تو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے اپنا آپریشن وغیرہ کیا جتنا اس کا کام تھا. تو آپریشن کے بعد وہ جو ڈاکٹر تھا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. تو اس سے وجہ پوچھی گئی کہ اس سے پہلے وہ بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے ماشاءاللہ یہ نماز 5 وقت کی شروع کر دی، کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جب یہ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں نے جب ان کو بے ہوش کر دیا تو میں نے جب ان کا آپریشن شروع کیا تو میں نے تقریباً ان کا آدھا پونا گھنٹہ میں نے ان کا آپریٹ کیا، سرجری کی. تو اس پونے گھنٹے کے اندر یہ بے ہوش ہیں. ایک آدمی ہوش میں ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ بے ہوش ہیں. تو یہ بے ہوش تھے لیکن ان کے دل سے میں آپریشن کا پورا وقت اللہ 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 کی آوازیں سنتا رہا. تو کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ اصل لوگ تو یہ ہیں، اصل انسان تو یہ ہیں، اور ہم کتنے غافل ہیں کہ ہم اتنی ساری جو ہے وہ سہولتیں ہوتے ہوئے، فراغت ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. تو وہ بے ہوش ہیں لیکن ان کا دل اللہ 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 میں لگا ہوا ہے. اور یہ تو چلو کچھ پرانا وقت تھا. ہمارے ابھی چند سال ہوئے ہیں کراچی میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اب یہ مدینہ منورہ میں یا غالباً کراچی میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے اپنی بیماری کی وجہ سے یہ کومے میں چلے گئے تھے. اب جب انسان کومے میں چلا جاتا ہے تو بالکل جو ہے وہ ایک اعتبار سے انسان نیم مردہ ہوتا ہے. تو کومے میں یہ چلے گئے تھے. تو اس حال میں جب ان کا جو ڈاکٹر تھا وہ ان کا مرید تھا جس کے پاس یہ اپنا علاج کرا رہے تھے، تو اس ڈاکٹر نے جو ہے نا ان کا وہ روزانہ کے اعتبار سے جب ان کو چیک کرنے کے لیے اپنا اسٹیتھوسکوپ جو ہے وہ ان کے دل کے پاس رکھا معائنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ ان کے دل میں سے اللہ 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 کی آوازیں آ رہی تھیں. تو وہ بڑا حیران ہوا. پھر اس نے سوچا کہ یار چونکہ میں ان کا مرید ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرے شیخ ہیں، تو مجھے ان کے ساتھ ایک عقیدت ہے، محبت ہے.
تو شاید یہ مجھے اپنے شیخ کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کی وجہ سے مجھے جو ہے ان کے دل میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہو. تو اس نے نا پھر اپنے ہاسپٹل میں سے ایک ایسے ڈاکٹر کو تلاش کیا کہ جو کوئی نمازی بھی نہیں تھا, کوئی دیندار بھی نہیں تھا, اور اس کو بزرگوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ کوئی اتنا حسن ظن بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ نا ذرا اسٹیتھوسکوپ لگائیں اور ان کا نا ذرا دل کو چیک کریں. تو جب اس ڈاکٹر نے بھی دل کے پاس اس اسٹیتھوسکوپ کو رکھا تو وہ ڈاکٹر کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. تو اس نے کہا کہ وہ یہ کیا؟ وہ یہ ڈاکٹر صاحب کہنے کہ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان کے دل میں سے تو اللہ اللہ کی آواز آ رہی. تو کہتے وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی آ رہی ہے. تو ہماری اس دنیا میں یہ نہیں ہے کہ یہ آج سے 5 صدیاں پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے, 1000 سال پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے. نہیں, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو سوئے ہوں تو بھی اللہ کی طرف جو ہے ان کا دل متوجہ ہے, آپریشن کی حالت میں ہوں تو بھی ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے, اور قومے کی حالت میں ہوں تو بھی ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. جیسے ہمارے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی تھے, تو ان کی غالباً شوگر کی وجہ سے ٹانگ کاٹنی پڑ گئی. اب جب ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ فوج کے ڈاکٹر تھے, اور فوج سے کرنل کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے تھے. تو اب جب ان کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے تو وہ جب ان کو بے ہوش کرنے لگا تو اس نے جب ان کو انجیکشن لگانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بے ہوش نہیں ہونا چاہتا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کا آپریشن کرنا ہے, اور آپریشن بھی آپ کی ٹانگ کاٹنی ہے, اور وہ پتہ نہیں کیا کو الیکٹرانک آری ہوتی ہے ان کے پاس کوئی, جس کے ساتھ وہ انسان کی ٹانگ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کتنی انسان کو تکلیف ہوگی اور کیا اس کا حال ہوگا اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو بے ہوش کرنا ضروری ہے, آپ کی ٹانگ کاٹنی ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم جو مرضی کر لو, میں نے بے ہوش نہیں ہونا, کیوں کہ جتنا وقت میرا بے ہوشی میں گزرے گا میرا اتنا وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرے گا, تو مجھے یہ منظور نہیں ہے. تو اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, اور شاید آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں جنہوں نے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی یہ بات خود سنی ہو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ بھائی تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کرتا ہوں. تو اب ڈاکٹر نے ان کو بے ہوش کیے بغیر ان کی ٹانگ کاٹی, اور جب اس نے ان کا آپریشن شروع کیا تو مفتی حسن صاحب نے کیا کیا, انہوں نے تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ریٹائر کرنل تھے انہوں نے کہا کہ میں نے پورے آپریشن کے اندر دیکھا مفتی صاحب اپنے ہوش میں تھے, تو میں نے درد کی وجہ سے, کوئی تکلیف کی وجہ سے, گھبراہٹ کی وجہ سے میں نے ان کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں دیکھی. اس طرح سے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا دیا. ٹھیک ہے, تو بعد میں ہمارے بزرگوں میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ماشاءاللہ ہمارے حضرات میں سے گزرے ہیں, تو وہ فرماتے تھے کہ میں پھر مفتی حسن صاحب کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے لیے کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ نے اپنی ٹانگ آپریشن کے ذریعے کٹوائی, آپ نے اپنے آپ کو بے ہوش بھی نہیں کروایا, کچھ نہیں کروایا, یہ کیسے ہو گیا؟ تو مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ حضرت بات یہ تھی کہ جب انسان کو دنیا کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی تکلیف, پریشانی, بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرمانے لگے کہ میری جو ٹانگ کٹی بیماری کی وجہ سے, تو میری اس ٹانگ کے کٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری کی وجہ سے جنت میں مجھے جو جنت کے درجات عطا کیے. جب آپریشن شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری نظروں سے پردے ہٹا دیے, اور میں اپنی جنت میں اپنی جنت کے ان درجات کو دیکھنے میں ایسا مصروف ہو گیا کہ مجھے آپریشن کی ٹانگ کٹنے کی تکلیف کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوا. اس دنیا میں
ایسے لوگ بھی ہیں، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ہم جیسے لوگ بھی موجود ہیں کہ ہمارا موبائل پہ ہی گھنٹہ گھنٹہ گزر جاتا ہے، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے بیٹھے گھنٹے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جو آج کل اپنے گھروں میں ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں جو وقت ہے اس کو ہم قیمتی بنائیں، اپنے ذکر کی مقدار کو بڑھائیں، قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیں، اور کچھ نہیں تو ہم قرآن پاک کی جو صورتیں ہمیں یاد نہیں ہیں ہم صورتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت، جو مسنون دعائیں ہیں مختلف اعتبار سے، وہ بہت ساری ہیں، ہم صرف کھانے پینے، سونے جاگنے اور بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں یاد کر کے انہی پر اکتفا کر لیتے ہیں، جبکہ بہت ساری دعائیں ابھی ایسی ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں۔ ہم ان دعاؤں کو یاد کرنے کے اہتمام میں لگ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے دل کے اوپر اللہ کے ذکر کی اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ ہمارے دل میں اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق دوسرے تمام تعلقات پر غالب آ جائے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کو اس پر آنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی بھائی جب ہم ختم خواجگان کا عمل انشاءاللہ کر لیتے ہیں، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ تو میں جب درود شریف پڑھوں گا تو آپ حضرات بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے گا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جب میری طرف سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی آواز آئے تو آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم لوگ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔
لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة لا حول ولا حول ولا قوة حول ولا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة حول ولا قوة حول ولا قوة حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد انشاءاللہ اگلی مجلس جو ہے نا وہ جمعرات کو انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد 5:45 بجے انشاءاللہ شروع کریں گے. تو بعض دفعہ میسج کرنا نہیں بھی یاد رہتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس انشاءاللہ جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد 5:45 بجے شروع کریں گے انشاءاللہ. جی اب آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے
اللہ اللہ، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے، دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے، خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اللہ، ذکر روک کے نا مراقبے کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور دل میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں اس کی برکت سے ختم ہو رہی ہیں۔
اللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم یا اکرم الاکرم یا اکرم الاکرم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اللہ آج کی مجلس کی کامل ترین برکات عطا فرما دیجیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت معرفت عطا فرما دیجیے. اللہ پاک ہمیں سب کو نور سے بھرا دل عطا فرما دیجیے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اتباع کی توفیق عطا فرما دیجیے. پوری امت کے حال میں رحم فرما دیجیے. پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ پاک نفس اور شیطان کے تسلط سے ہم سب کو پوری حفاظت فرما دیجیے. اللہ پاک پکا سچا مسلمان بنا دیجیے. اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیجیے. گناہوں کو معاف فرما دیجیے. گناہوں سے بچا لیجیے. گناہوں سے غفلت سے لایانی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. گناہوں سے غفلت سے حفاظت کرتی. سب کو استقامت عافیت استحکام عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.